السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ 4 کے 11ویں رکوع کی مشق کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن
اللہ سریع الحساب یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تو چلیے ویورز، اب اس رکوع کی شروع کی آیت کے ذریعے سے ہم اپنے ہجے قواعد کی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نہ، ان، کیونکہ ہم یہ قاعدہ تشدید کے قاعدے تختی نمبر 13 میں پڑھ چکے ہیں کہ نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور ناک میں تھوڑی دیر آواز کو چھپانا ہمارا غنہ کہلاتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا۔ ان، فا یا زر فی، خاف لام زبر خل، فی خل، قاف سین زر قس، خل قس، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا زر تی، سماواتی۔ اس میں ویورز آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ خا کی ادائیگی ہم جب بھی کریں گے تو خا کی آواز اس طریقے سے ہمارے نکلنی ہے کہ خا کر کے ہمارا ظاہر ہو۔ وہیں قاف کی ادائیگی جو ہمیں کرنی ہے تو وہ ہمیں حلق کے اس حصے سے کرنی ہے جہاں پر خ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ خلقی، خلقی، آگے کے حلق سے قاف کی اور بیچ کے حلق سے ہمیں خا کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے۔ خلقی، اس طریقے سے ہم اس کو ملاتے ہوئے تشدید کی آواز بھی، کیونکہ ایک قسم کی سختی ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے خلق السماواتی، واو لام زبر ول، حمزہ را زبر ار، والار، ضاد زیر زی، والارضی، کیونکہ جزم والے حروف کو ہمیشہ پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس رائے ساکنہ کو حمزہ سے ملا کر پڑھا اور اس لام ساکن کو خا سے ملا کر ہم نے پڑھا۔ لیکن اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہوتا ہے تو رائے ساکنہ ہماری پوری یعنی کہ موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے میں نے پڑھا آروزی۔ لیکن اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک پڑھی جاتی ہے۔ اس کا پروسیجر بھی ہمارا سیم، لفظ اللہ کے لام کو جو موٹا یعنی کہ پر اور باریک پڑھا جاتا ہے، اسی کی طرح سیم رولز ہمارا رائے ساکنہ کے لیے بھی جاری ہوتا ہے۔ والآروزی، کچھ ایکسیپشنل کیس بھی ہیں، اس کے لیے آپ میرا تختی نمبر 14 رائے ساکنہ کا قاعدہ میرے نورانی قاعدے کی پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ رائے ساکنہ کے قاعدے کے لیے کچھ ایکسیپشنل کیس بھی ہیں، لیکن موسٹلی کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو رائے ساکنہ کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ واو خا زبر وخ، تا زرتی، وقتی، لام کھڑا زبر لا، الف حروف مدہ ہے اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، اس کو تھوڑا یعنی ایک الف کھینچ کر ہم اس کو پڑھیں گے۔ وقتی لا، فا زرفی، وقتی لا فی، فا لام زر فل، لام یا زبر لئی، کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے زبر ہے، اور جب یا ساکنہ اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہوتا ہے تو ان دونوں کو ہم حرف لین کہتے ہیں۔ حرف لین کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو نرم آواز کے ساتھ ہمیں جلدی ادا کرنا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا لئی، لام زر لی، واللیلی، فی اللیلی، واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون، جو نون پر جب تشدید ہو تو جو کیس ہمارا یہاں پر جاری ہوا تھا وہی ہمارا یہاں پر بھی قاعدہ جاری ہوگا، یعنی کہ نون کو ہم پڑھیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ہا الف زبر ہا، والنہار، زیر ری، والنہاری، لام زبر لا، حمزہ کھڑا زبر آ، لا، یا کھڑا زبر یا، لا یا، تا زیر تی، لآیاتی، لیکن کیونکہ یہ تا ہماری لام سے مل رہی ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے لآیات لأولی الالباب۔ اب اس بار آپ سمجھیں گے کہ سوچیں گے کہ واو ساکن ہے جبکہ اور واو سے پہلے پیش ہے تو ہم نے اس کو یا اولیل کیوں نہیں پڑھا؟ وہ اس لیے ویورز کہ جب آپ میری تختی نمبر 25 رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ والی تختی جب آپ میری دیکھیں گے تو اس میں کچھ الفاظ ایسے یاد کرائے گئے ہیں کہ جن میں الف واو یا لکھے ہوئے تو ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے۔ یہ انہی الفاظوں میں سے ایک ہے جس میں واو لکھا ہوا تو ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اس کی ایک اس کی کلو یہ اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ واو پر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ حروف مدہ کا قاعدہ ہمارا تب جاری ہوتا ہے جب واو ساکنہ سے پہلے ہمارا پیش ہو، لیکن یہ صرف واو ہے، یہ واو ساکنہ نہیں ہے، اس پر جزم سکون نہیں ہے، ہم اس کو نہیں کھینچیں گے۔ جب آپ وہ سارے الفاظ یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمیں کہاں پر الف واو یا لکھے ہوں تو پڑھے نہیں جائیں گے،
صرف وہ لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ پڑھے نہیں جائیں گے. یہ عربی کے لکھنے کا طریقہ ہے. یہ سائلنٹ ہوتا ہے ہمارا یہاں پر حروف مدہ, اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے یا اول حمزہ لام زبر ال با الف زبر با یا اول البا با زیر بی البابی. لیکن کیونکہ یہاں پر آیت ہے, یہاں پر آیت ہے, یہاں پر ہم وقف کریں گے, تو جب ہم با پر جسم سکون دے کر وقف کرتے ہیں تو وہاں پر ہمارا قلقلے کا قاعدہ جاری ہو جاتا ہے. قلقلہ مینس آواز کا لوٹنا ہمارا قلقلہ کہلاتا ہے. تو یہاں پر قاف طا با جیم دال, جب ان حروفوں پر ہم جزم دے کر سانس توڑیں, یہ آلریڈی جزم ہوتا, ہماری آواز لوٹے گی کچھ اس طرح الباب ب. یہ بو کا لوٹنا ہمارے ہونٹوں کا مل کر جدا ہونا, مخرج کے ٹکر کھا کر الگ ہونا کہلاتا ہے. اسی لیے یہی ہمارا قلقلے کا رول ہے کہ ہم پڑھیں اور ہمارے ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہوں اور آواز لوٹے. الباب. ایک قاف کے کیس میں ایسا ہے کہ ہونٹوں کا یوز نہیں ہوتا لیکن حلق کی آواز بھی اس میں لوٹے گی, جیسے الق ق. یہ لوٹنا آواز کا ہمارا قلقلہ کہلاتا ہے. تو اسی طرح آپ اس رکوع کی بھی مزید آیت کی ہجہ اور قواعد کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہوئے مشق کیجئے اور اپنی تلاوت کو بہترین بنائیے. جزاک اللہ خیرہ.